أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں یہودیوں کا دعویٰ آیا تھا کہ ہم تو بس چند دن جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کے بعد ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور لاڈلے ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ان کے نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے اس کو گھیر لیا، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یہ چند دن نہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے نظریہ کی تردید اللہ پاک نے فرما دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک صالح اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے اللہ پاک نے یہودیوں کے اس نظریہ کی مکمل طور پہ تردید کر دی، جو ان کی ایک خوش فہمی تھی، ایک خوش گمانی تھی کہ شاید چند دن کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ کی نعمتیں مل جائیں گی، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ کہیں نہیں۔ ہر جگہ پہ یہی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائیں گے۔ اب بھائیو، 2 لاکھ غیر مسلم ہر روز دنیا سے جاتے ہیں، 2 لاکھ غیر مسلم ہر روز دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً 7-8 ارب آبادی ہے، اس میں سے 5 ارب غیر مسلم ہیں، 5-5.5 ارب، اور 2.25 ارب کے قریب مسلم ہیں۔ تو ان 5 ارب 5.5 ارب میں سے تقریباً 2 لاکھ روزانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں موجود آخرت کا مضمون ہر جگہ یہی بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی ناکامی میں جا رہے ہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک مرتبہ ان کا چمڑا جہنم میں جل جائے گا تو دوسرا وہیں پیدا کر دیا جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر تیسرا، اس طرح مسلسل ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو بھائیو، بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھا کریں ان اپنے انسانی بھائیوں کو جنہیں ابھی تک اسلام کی دولت نہیں ملی ہے۔ اللہ پاک انہیں مرنے سے پہلے بھائیو، مرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لے گا، 70 سالہ کفر اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو۔ حدیث پاک پہ آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے۔ اسلام دولت بہت بڑی ہے، اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں گے، مرنے سے پہلے اسلام میں آ جائیں گے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں گے۔ اور اس تناظر میں ہمیں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے کون سا مانگا تھا؟ ایک ہوتے ہیں بائی چانس مسلم، ایک ہوتے ہیں بائی چوائس مسلم۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم بائی چوائس مسلم نہیں ہیں،
ہم بائی چانس مسلم ہیں کہ ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، مسلمان ماں کی گود میں ہم نے آنکھیں کھولی، مسلم معاشرہ ہمیں بنا بنایا ملا، تو ہمیں اللہ پاک نے بن مانگے اور بغیر چاہت کے اسلام عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دیکھو بھائیو، انسان کو اگر حق راستے کی سمجھ نہ ہو نا، ابھی تو ہمیں ہے، ہمیں اتنا احساس نہ ہو، کون سمجھا سکتا ہے، کون قائل کر سکتا ہے، کون حق راستے کی طرف جلدی انسان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان گمراہی میں ہوتا ہے بات سمجھ میں نہیں، سمجھ ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی۔ جاپان، کوریا، روس والے کو پاگل بیوقوف ہیں، دیواروں میں ٹکرے مارتے پھرتے نہیں، ہر روز موبائل کے نئے ماڈل نکالتے ہیں، ہر روز گاڑیوں کے نئے ماڈل نکال رہے ہیں، الیکٹرانکس کی دنیا میں ہر روز نئی ایجاد۔ وہ پاگل ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، لیکن عقل پہ پردے پڑے ہیں۔ اتنے سمجھدار ہیں، ایک ایک انچ کے پرزے میں دنیا کے لیول کی انہوں نے ایجادات کی ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے ایسی ظلمت چھائی ہے۔ ابھی 7-8 بجیں گے، کوئی اس بت کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جا کے، کوئی اس چوک میں لگی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کے مرادیں مانے گا۔ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جس پتھر کو خود میں نے کھڑا کیا ہے، یہ بغیر سہارے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ میرے کام کیا بنائے گا۔ عقل کے لحاظ سے وہ انتہائی سمجھدار ہیں، دانا ہیں، بڑے فہم والے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے ترقی پذیر ہیں وہ، لیکن ایمانی اعتبار سے جب بندے کو دین حق کی سمجھ نہ ہو تو پھر بعض دفعہ پوری زندگی عقل پہ پردہ پڑا رہتا ہے۔ جو اہل عرب کے مشرک تھے وہ کوئی کم ذہین تھے، اونٹوں کے سلسلہ نسب زبانی یاد تھے۔ آج انسانوں کو اپنے سلسلہ نسب نہیں آتے، ہمیں دادا پر دادا سے اوپر نام لینا مشکل ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا ہم اس سے اوپر کیا نام ہے ہمارے سلسلہ نسب میں۔ اونٹوں کے سلسلہ نسب زبانی ازبر یاد تھے، ایک ایک حروف تہجی سے سینکڑوں اشعار چاندنی راتوں میں بیٹھ کے مقابلوں میں سنا دیتے، ایسا حافظہ۔ ان کی عورتیں بھی شاعرہ، ان کے بچے بھی شعر کہنے والے، فصاحت و بلاغت عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہی سارے سمجھدار اور سیانے بتوں کو سجدہ کرتے، پتھروں کے سامنے جھکتے تھے۔ تو بھائیو، اس پہ اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یوں کہتے ہیں ایمان والے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس حق راستے کی ہدایت دی۔ آگے بڑا پیارا جملہ ہے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حق راستہ نہ دکھاتے ہم کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے، کبھی بھی ہم ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو بھائی، اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا۔ ہمارا دین وہ ہے جس میں پانی ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے، پانی ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو ایک عام سی نعمت ہے۔ تو اشرف المخلوقات انسان کی زندگی کا ضائع ہونا ہمارے دین میں کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا، لمبی عمر جینے کی تمنا رکھیں، لمبی عمر کی چاہت ہو، لیکن نیکیوں والی۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہوں گے جنہیں زندگی بھی لمبی ملی ہوگی اور نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی۔ لمبی زندگی نیکیوں والی، گناہ کم نیکیاں زیادہ۔ اور برا ترین آدمی آپ نے اس کو فرمایا جس کی زندگی چھوٹی اور گناہ زیادہ، زندگی چھوٹی اور گناہ زیادہ۔ اور جانے سے پہلے کچھ نیکیاں آدمی ایسی کر کے جائے کہ آنکھ بھی بند ہو جائے، انسان بھی دنیا سے چلا جائے، لیکن نامہ اعمال بند نہ ہو۔ یہ ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وفات کا یہ مہینہ بھی ہے جمادی الثانیہ جمادی الاخری. وہ فرماتے تھے بہترین خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود تو فوت ہو جائے اس کی نیکی فوت نہ ہو، اس کی نیکی زندہ رہے، صدقہ جاریہ آتا رہے آتا رہے آتا ہے، قبر میں پڑے بھی آدمی کو نیک اعمال کی ٹھنڈی ہوا پہنچے. اور فرمایا برا ترین شخص وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کی برائی نہ مرے. کچھ لوگوں کو ایسے گناہ کے کام پہ لگایا کہ اب یہ مر گیا ہے، وہ ان گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کے وبال میں گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک ہے. تو مرنے سے پہلے بھائیو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی نیکی ضرور کریں جس کے ذریعے سے بعد میں بھی ہمیں اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے. دیکھو پیارو، اپنے ہاتھ سے جو کر جائیں گے وہ کام آئے گا. اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، قبر پہ آئے یا نہ آئے، یاد رکھے نہ رکھے. ہمارے سامنے ہی حالات ہیں، بندہ فوت ہوتا ہے، رات نکالنا مشکل ہو جاتی ہے، اسی دن دفنا دیا جاتا ہے. 2 4 5 10 دن تذکرے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جاتا ہے. جنازے والے دن ہی جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ کے کیا کیفیت ہوتی، روٹی لاؤ، سالن لاؤ، دسترخوان لگے ہوئے ہیں. چند دن کے اندر سارا کچھ بھول بھلیا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پہلی عید پہ یاد کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے سال کے بعد جب وہ یوم وفات آتا ہے تو اس دن تھوڑا سا بیٹھ کے تذکرہ کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارے. جس طرح ہم نے اپنے بڑوں کو کافی حد تک ہم بھول گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم چلے جائیں گے بھائیو، ہم بھی بھولی داستان ہو جائیں گے. اس لیے اپنی فکر انسان کو خود ہی کرنی چاہیے. یہیں جانے سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، اپنی فکر کریں، موجودہ اعمال نیک اعمال بھی کریں، کچھ صدقہ جاریہ بھی اپنے لیے ایسا چھوڑ کے جائیں. ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں، ہمارے لیے پیچھے سے نیکیوں کا انتظام مسلسل ہو رہا ہو. ہر آدمی اس کے بارے میں سوچے. زندگی اللہ پاک نے دی ہے، قیمتی زندگی ہے، قیمتی بنانے کی کوشش ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. صلى الله تعالى على